Embassy of Pakistan. So, Pakistan Community Korea सरपरस्त आला जनाब जब्बार साहब, आलम खान साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया, और इस प्रोग्राम को जो इनेकाद किया है जनाब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया रशीद गुजर साहब, और जितने यहाँ पे हाज़रीन मौजूद हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो प्रोग्राम है अल्लामा इकबाल के हवाले से, ये प्रोग्राम का इनेकाद रशीद गुजर साहब ने किया है। रशीद गुजर साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, यहाँ की जो चामुआन की कम्युनिटी सेंटर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अब कोरोना का बेहतर है, आप कोई प्रोग्राम करें। वो ये कह रहे थे कि मैं 14 अगस्त कर लूँ। तो मैंने उनसे कहा कि 14 अगस्त गुजर गई है, आप ऐसा करें अल्लामा इकबाल डे वो करें। अल्लामा इकबाल डे इससे पहले 13 साल पहले हानयांग यूनिवर्सिटी में मैंने इनेकाद कराया था, और जिसमें हमारे एम्बेसडर साहब मुराद अली साहब आए थे, और वो इनेकाद काफ़ी अच्छा था। कोरियन भी थे, काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट थे, और वो फर्स्ट इनेकाद था। अल्लामा इकबाल ने दो चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दिया, एक खुदी और एक शाहीन। और जो उनका सफ़र था पॉलिटिकल, दो कौमी नज़रिया, 1930 में जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे, उस वक्त उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, दो अलग कल्चर है। तो मुसलमानों के लिए नॉर्थ इंडिया का एरिया, जिसमें पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान, इस एरिया को एक टेरिटरी दे दी जाए 1 यूनिट के तौर पे, जहाँ मुसलमान आसानी से रह सकें। ये नज़रिया उन्होंने पेश किया था उसको। अल्लामा इकबाल दूरअंदेश थे, उनकी उम्र 60 साल थी, और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी नज़र में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक वकील भी थे, हिंदुस्तान के पढ़े हुए थे, और वो पहले कांग्रेस के लीडर थे, बाद में वो दिल बर्दाश्ता होकर वो इंग्लैंड चले गए थे। 1933 में जब अल्लामा इकबाल 3rd गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लिस्तान गए थे, तो उस वक्त वो कायदे आज़म से वहाँ मिले और उनसे गुजारिश की कि आप आकर मुसलमानों की बागडोर संभालें और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एक ही था। अल्लामा इकबाल, उनके वालिदैन हिंदुस्तान कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान सियालकोट आकर बसे। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद बहुत नेक और मजहबी आदमी थे। तो अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए और बहुत ज़हीन थे। जब वो मैट्रिक पास किया तो उसी साल उनकी शादी हुई। उनकी 3 शादियाँ हुई। उनका पहला बेटा था आफ्ताब इकबाल, बाद में दूसरी बीवी से उनके जावेद इकबाल और मुनीर। अल्लामा इकबाल ने BA MA लाहौर से पढ़ा और उसके बाद इंग्लिस्तान जाके दोबारा BA किया और फिर वहाँ से लॉ पढ़ा और फिर जर्मनी चले गए। वहाँ से उन्होंने PhD की। PhD उन्होंने मेटाफिज़िक्स में किया था, पर्शियन रीजन के। तो उनको फ़ारसी में भी बहुत उबूर था। फ़ारसी में पर्शिया में वहाँ एक ऑडिटोरियम बन रहा था। जब ऑडिटोरियम बन गया तो उसके दरवाजे पे अल्लामा इकबाल का शेर लिखा गया फ़ारसी में।
تو جو اس کی انوگریشن کے لیے مہمان خصوصی گئے تو انہوں نے کہا یہ تو اقبال کا شعر ہے، لاہوری اقبال کہتے ہیں اسے، علامہ اقبال کو وہاں ایران میں لاہوری اقبال کہتے ہیں کہ لاہور کا اقبال. تو جو مہمان خصوصی تھا اس نے کہا آپ نے ان کا علامہ اقبال جو پاکستانی ہے اس کا ہندوستانی ہے اس کا شعر کیوں لکھا؟ تو منتظمین نے کہا کہ بھائی آپ کو یہاں کا ایسا اس پائے کا شاعر لا دیں جو ہم اس کا لکھ دیں. تو ایسا کوئی پائے کا شاعر نہیں تھا اس کا. علامہ اقبال کو فارسی میں بہت عبور تھا. وہ صرف فارسی میں نہیں وہاں مشہور تھے بلکہ وہ بنگلہ دیش انڈونیشیا تک مشہور تھے. انڈونیشیا کی تحریک چلی تو وہاں کے جو ابھی سہارتو کے بعد جو پریزیڈنٹ بنے حبیبی نام تھا ان کا، انہوں نے کہا ہم نے تو اقبال سے جو ہے وہ ان کے اشعار کو انڈونیشین میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے تحریک کی اور الگ ملک بنایا. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر کوشاں گندم کو جلا. یہ ان کا شعر. علامہ اقبال کا سے ترکیوں کی ترکش کی بڑی ان کے ساتھ محبت ہے. وہ لاہور سے زمین ان کی قبر کی مٹی لے جا کر کیا کونیا ایک شہر ہے ترکی میں، وہاں پہ مولانا جلال الدین رومی کا مقبرہ ہے، اس کے برابر میں انہوں نے علامہ اقبال کا ہی مقبرہ بنایا ہوا ہے. علامہ اقبال کی قبر ترکی میں بھی ہے، اس میں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھا ہوا ہے. انڈیا میں آج بھی علامہ اقبال ڈے کے بجائے وہ لوگ اردو ڈے مناتے ہیں. علامہ اقبال ڈے نہیں، اردو ڈے مناتے ہیں 9 نومبر کو. بنگلہ دیش میں جو نظم پڑھی جاتی اسکولوں میں، یا رب المسلم کو وہ زندہ دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے، یہ نظم وہاں بہت پڑھی جاتی ہے، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. تو بہت سارے ممالک میں، جرمنی میں ان کی آج بھی کرسی ہائیڈلبرگ میں موجود ہے. اسٹریٹ کا نام اقبال اسٹریٹ ہے. تو یہ اقبال سے پورے مسلمان ہیں، ہند اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی ان کی شاعری اور ان کے فلسفے کو پڑھتے رہے. جو ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے، تو ان کی خودی کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، اس سے پہلے لوگ اسے ایگو تصور کرتے تھے، خودی کو اپنی انا سمجھتے تھے، اس کو غلط معنی میں لیتے تھے. علامہ اقبال کے شاگرد جو نذیر صاحب تھے، انہوں نے پاکستان میں ایک قرآن کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے علامہ اقبال صاحب سے پوچھا کہ یہ خودی کا کیا مطلب معنی ہے، یہ کہاں سے آپ نے وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کل آنا، کل تم سے بات کرو. جب وہ گئے کل تو ان کو کہا قرآن لے کر. قرآن میں سورہ حشر ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کو اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو جو ہے آپ کے قبضے کو. تو آپ اللہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں. یہ خود ہی آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے، آپ کے اندر کتنا ہے کانفیڈنس ہے. تو یہ ایک خودی ہے. خودی کے اوپر بہت لمبی بحث ہے، اور اس کا مشہور شعر جو ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھ کے پتا تیری رحمت ہے. اس کے بعد آ گیا علامہ اقبال کا شاہین. علامہ اقبال کے شاہین ان کے نوجوان نسل کے لیے انہوں نے بہت تلقین کی کہ آپ کو اس طرح شاہین ایگل اونچائی پہ اڑتا ہے اور اس کا کوئی گھر نہیں، اس کا کوئی گھونسلہ نہیں، ان کا کوئی بسیرا نہیں. تو آپ لوگ اپنی لائف میں محنت کریں. جو یہاں پہ آئے ہیں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں اور اپنا ایک مقام پیدا کرتے ہیں، تو بہت اچھے شاہین ہیں، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی عمر گنوا دیتے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں
انہوں نے پوری زندگی گھر کی جو امید تھی وہ ضائع کر دی. تو اقبال نے اپنے شاعر کو یہی کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور آگے بڑھیں. تو ہمیں چاہیے، وقت کی کمی ہے، انہوں نے کہا مختصر کرنے کے لیے، تو میں مزید بہت سارے اشعار میرے پاس ہیں جو میں پڑھنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ جن کو موقع دیا جائے گا تقریر کرنے کا. تو میں اپنی آخری جو اقبال کی جو 3 ان کی بہت ساری کتابیں تصنیف ہیں، شکوہ، جواب شکوہ، اور بانگ درا، باب جبریل، اور جو آخری ان کا ملی ترانہ ہے جو ہم بچپن میں شاید اسکولوں میں پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع ستارہ میری. تو یہ ملی نغمہ اگر آخر میں پڑھا جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. میں چاہتا ہوں کہ باقی جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی وقت دیا جائے.